نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما رب زدنی فہما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہیں جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبیوں کے امام سرتاج الرسل ختم الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، اس نظام رنگ و بو میں، اس دنیا میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، ہر دو اعتباروں سے اصل بات بھی موجود ہے اور دو نمبر بات بھی موجود ہے. خالص سودا بھی موجود ہے اور نقلی سودا بھی موجود ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب ہدایت قرآن پاک اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص سودا لینے کی اور خالص چیز قبول کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور تلقین کی ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں تعلقات کے اندر بھی کوئی تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، مخلص دوست ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان میں کئی خالص چیزیں ہوتی ہیں اور کئی خالص چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں اس کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اب بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر کسی بندے کا بیک گراؤنڈ گاؤں کا ہو اور اس کو گاؤں سے دودھ آ جائے، کوئی آنے والا دودھ لے آئے اس کو، تو وہ اس دودھ کی بڑی قدر کرتا ہے. چلے دودھ تو پھر بھی بہت اچھی چیز ہے. لسی آ جائے کسی دن گاؤں سے تو بندہ کہتا ہے چاٹی کی لسی پنڈوں آئی ہے، اس کی بڑی عزت اور تکریم ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ خالص لسی کی بڑی عزت ہے. جس دن ہم اللہ کے خالص بن جائیں گے ہماری کتنی عزت ہو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر پارہ نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف کتاب اللہ کو، قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا، اب تمہارا حق یہ بنتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، اللہ کی خالص ہو کر عبادت کیجئے، دین کو اس کے لیے خالص کیجئے۔ دیکھیں دنیا کی چیزوں کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دین تمہارا خالص ہونا چاہیے، بندگی تمہاری خالص ہونی چاہیے، عبادت تمہاری خالص ہونی چاہیے۔ کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، لوگوں خالص دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد، دین اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے بعد، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ نہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، ایک ہی چیز ٹھیک ہوگی، ایک ہی راستہ ٹھیک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اس بات کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو غلط راستے ہیں، جو شیطان کے راستے ہیں وہ زیادہ ہے، اور جو اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہ ایک ہی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی بندہ، کوئی مقرر، کوئی مبلغ، کوئی واعظ بات کرے دین کی، شریعت کی، تو ہم اس کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھیں، ہم اس کو کتاب و سنت کی کسوٹی کے اوپر پرکھیں۔ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا آل دیٹ گلٹر از ناٹ گولڈ، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ اور میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طرح یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، اسی طرح ہر ہاتھ ملانے والا دوست بھی نہیں ہوتا، ہر راہ صراط مستقیم نہیں ہوتی ہے، ہر ہوا باد نسیم نہیں ہوتی ہے، ہر پانی زمزم نہیں ہوتا ہے، ہر قطرہ شبنم نہیں ہوتا ہے۔ صراط مستقیم صرف ایک راستہ ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کتاب اللہ میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہ میرے نبی کا راستہ ہے اور وہ اللہ نے آسمانوں سے بتایا ہے۔ تو فرمایا الا للہ الدین الخالص، لوگوں خالص دین اللہ کے لیے ہے۔ بس آج کی اس گفتگو میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ بندگی کے بعد میں، عبادت کے بعد میں، دعا کے بعد میں، اللہ کو پکارنے کے بعد میں میری جو ایکٹیویٹیز ہیں، میری جو عبادات ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی میں عبادت کرتا ہوں، کیا وہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں، یا اس میں کوئی دکھلاوا ہے، یا اس میں کوئی نمود و نمائش ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوی الاعمی والبصیر، اے میرے نبی ان کو کہہ دو ذرا، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ صراط مستقیم پر ہے اور ایک صراط مستقیم پر نہیں ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بندہ آپ دیکھیں، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، جو بدر میں شریک ہوئے اور جو بدر کے بعد مسلمان ہوئے، وہ اجر میں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ آئیے آپ کو بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں، اس مسئلے کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 527 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، اور وہ لشکر روانہ آپ نے جمعرات کو کیا۔ تو لشکر روانہ ہو گیا، لیکن جو سیدنا عبداللہ بن رواحہ تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا
میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ پڑھائیں گے، پتہ نہیں میں واپس آؤں کہ نہ آؤں وہاں سے، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، پھر حضور کی گفتگو سننے کو ملے یا نہ ملے۔ میں نے قافلہ روانہ کر دیا اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں کوئی اچھی سواری کا بندوبست کروں گا، اتخلف فاصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الحق، پھر میں قافلے کو جوائن کر لوں گا۔ تو اگلا دن ہوا جمعے کے لیے، مسجد میں تشریف لائے، فلما صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا ما منعک ان تغدو مع اصحابک، عبداللہ بن رواحہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اب آپ اس کو امیجن کریں، دیکھیں صحابہ کو نبی پاک کی بات کی زیادہ سمجھ تھی، وہ تو نبی پاک کے اشارے بھی سمجھتے تھے، ان کو تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ جی اس کا یہ مفہوم نہیں تھا، اس کا وہ مفہوم تھا، صحابہ کے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی نا۔ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان سی بات ہے، میں اس وجہ سے نہیں گیا، اردت ان اصلی معک، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی امامت میں نماز ادا کروں، میرے دل میں بڑے وسوسے تھے، بڑے خیالات تھے، سفر پر جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو میں بس چاہتا تھا کہ آپ کو دیکھوں، آپ کی زیارت کروں، آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں، پھر میں قافلے والوں کو مل جاؤں گا۔ اب اگر آج کا میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا وہ کہتے ہیں کیا حرج ہے، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک یہ حرج ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرے، یعنی سب سے بڑا حرج تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہی ہے۔ ہم اسکول میں جب ہمارے بچے پی ٹی کرتے تو ہمارے پی ٹی ماسٹر ہمیں کہتے دائیں مڑ بائیں مڑ، تو ایک بچہ دائیں کی بجائے وہ کہے دائیں مڑ وہ بائیں مڑ جائے، وہ پی ٹی صاحب تو اس کے مارے گے آگے، میں تجھے دائیں کہہ رہا ہوں تو بائیں مڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح ہمیں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے وہ لے لو، جسے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ معذرت کے ساتھ خاص طور پر جو ہمارے جیسا طبقہ ہے اس سنتوں کو اس وجہ سے اہمیت نہیں دیتا کہ کوئی گل سنت ہی ہے نا، کوئی گل نہیں ہے، یعنی اس سے بڑی نلائکی اور کیا ہوگی مجھے بتائیں کہ ایک بندہ صرف اس کوئی گل نہیں کرتی سنتا ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب کل قیامت والے دن ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے، فرض کریں جو ہمارے فرض ہیں اس کے 100 نمبر ہیں، مجھے بتائیں کوئی بندہ دل پر ہاتھ رکھ کے کہ جو میں فرض پڑھتا ہوں اگر میں ہی اپنی مارکنگ شروع کر دوں تو میں کتنے نمبر دوں گا؟ تو ان کو کمپلیٹ کس طرح ہونا ہے، ہماری پاس مارکنگ کس طرح ہونی ہے؟ نوافل سے، سنتوں سے، کہ وہ جو میں سنتیں پڑھوں گا وہ میری کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، میرا جی پی اے پورا ہو جائے گا۔ تو یعنی بہت سارے سیانے بیانے بندے وہ سنتیں نہیں پڑھ رہے، دین کی ان سے باتیں کر لیں وہ آپ کے سامنے ہم بات بتا رہے ہیں حدیثوں، لیکن سنتیں نہیں پڑھ رہے۔ یہ کوئی اب ان سے بھی آپ پوچھ لیں وہ کہتا ہے یار بس ٹائم نہیں تھا، یہ ہے ہمارا وہ لیول۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ اب سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف میں نے انکار نہیں کیا تھا جانے سے، میں ابھی بھی جانے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں نے جانا تھا لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی، میرے دل میں یہ حسرت تھی، میرے دل میں یہ ارمان تھا، میری چاہت یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں اور جمعہ پڑھنے کے بعد جا کر میں ان قافلے والوں کو مل جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ تمہاری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن میری بات کان کھول کر سن لو، لو انفقت ما فی الارض جميعا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تو سب کچھ بھی خرچ کر دے، زمین کے سارے خزانے خرچ کر دے تو ان
ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات مان کر چلے گئے تھے. صحابی کو سمجھ نہیں تھی بات کی، سمجھ تھی، لیکن صحابی کا اپنا اجتہاد تھا. آج ہم جب بھی کوئی بات کریں تو ہم مولوی صاحب سے پہلے مسئلہ بیان ہم کرنا شروع کر دیتے. یعنی کوئی بندہ اگر مولوی صاحب سے سوال کر لے، مولوی صاحب تو ہمارے حلقے میں 4 پوائنٹ وہ خود ہی بتانا شروع کر دیتے. یعنی ہم اس بات کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. دیکھو میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر بھرے بازار میں سودے سے دکانیں بھری پڑی ہیں، لوگ اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگوں اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے. دیکھنا کہیں اللہ کا سودا ہم سے بھول نہ جائے، دیکھنا کہیں ہم اسی چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے سودے کو فراموش نہ کر دیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں گئے تو لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا فروخت ہو رہا ہے، میں وہ سودا لے کر آیا ہوں. تو صحابی اپنی دکانوں سے اٹھ کر مسجد میں چلے گئے تو دیکھا وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو انہیں اگر ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ وہاں تو کچھ نہیں ہے، فرمایا وہاں حدیثیں نہیں بیان ہو رہی، وہاں واز نہیں ہو رہا. تو اصل چیز میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کو اپنے دل سے سمجھو، دل سے تسلیم کرو. ہماری جو اصل اور اساس ہے، ہماری جو اصل اور بنیاد ہے، وہ اللہ کا دین ہے. اور دین کے معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں، نہ دین لینے کے معاملے میں، نہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں، نہ دین کو بیان کرنے کے معاملے میں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی میں جتنے عمل کرتے ہیں، سن لیں اس کو، پڑھ لیں اس کو، غور کر لیں کہ اپنے اعمال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر میچ کر لیں. تو کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بات ہی کوئی اور ہے، یہ بات ہی کوئی اور ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات ہی کوئی اور ہے، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ بات ہی کوئی اور ہے. تو آئیے اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین ہے خالص. تو جب میرے سامنے کوئی بندہ دین کی بات کرے، جب میرے سامنے بندہ کوئی اسلام کی بات کرے، تو میں اس سے پوچھنے میں حق بھی جانے کو مولوی صاحب یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ بات حدیث کی کس کتاب میں ہے، یہ حدیث کے کس چیپٹر میں ہے، اس کا چیپٹر کون سا ہے، اس کا نمبر کون سا ہے، یہ کس نے حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. دیکھیں نا، میں دکان پر کوئی چیز لینے جاتا ہوں، بیرنگ لینے جاتا ہوں، کوئی اور چیز پلگ لینے جاتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے، یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. تو آج کل تو ہر چیز ہی چائنا کی آ گئی. تو دین کے معاملے میں دھوکہ نہ کھانا، دین کے معاملے میں دھوکہ نہ کھانا. اللہ کا دین خالص ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو، اگر آج ہم نے اللہ کے دین کو اہمیت نہ دی، یعنی اللہ کے دین کی اہمیت دینا کیا ہے. میں ایک موٹی سی مثال پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے بتائیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر قرآن پاک کب کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی کی جان نکل رہی ہو، یا قرآن خوانی کے لیے پڑھا جاتا ہے. مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں یار یہ شریعت نے بتایا کہ اس وقت قرآن پڑھنا ہے؟ آپ ہم اس قدر پستی کا شکار ہیں کہ کوئی بندہ اب بولتا بھی نہیں اس موضوع پر، کوئی بندہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یار یہ صحیح بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، بندے کی جان نکل رہی ہے. اس نے تو ساری زندگی خود پڑھائی نہیں. اور قرآن اس لیے تھوڑی آیا تھا، قرآن اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ تم اس کو غلاف میں لپیٹ کر بیٹی کو رخصتی کے وقت کو اس کے سائے میں رخصت ہو جاؤ. کبھی ایک دن میں قرآن کھول کر بیٹی کو بتا دیتا کہ بیٹا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. سنیے توجہ کے ساتھ بات کو. فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آپ اس معاشرے میں ہمارا قرآن پاک کے ساتھ سلوک دیکھ لیں. سلوک ہمارا کیا سلوک ہے قرآن پاک کے ساتھ؟ حالانکہ ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہمارا سلوک کیا ہے؟ صرف اس وقت پڑھیں گے جب قرآن خوانی کر گے، اس وقت پڑھیں گے ہاں وہ عظیم لوگ ہیں جن کا گھر میں ذاتی قرآن پاک پڑھا ہے،
اور انہوں نے اس میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ روز اس کو پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے پڑھتے کبھی ان کی ہچکی بن جاتی ہے اور وہ پڑھتے پڑھتے کبھی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کا قرآن پاک کا اپنا سبق ہے، روز وہ سبق کو پڑھتے ہیں، روز وہ سبق کو پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا۔ میں چونکہ قرآن کا استاد، میں آپ کو گورنمنٹ کی جو نیا کام ڈالا ہے گورنمنٹ نے وہ بتانے لگا ہوں۔ ہمارے بی ایس میں قرآن پاک بطور لازمی مضمون شامل ہو گیا یونیورسٹیز میں۔ اب یونیورسٹیز کی انتظامیہ نے کیا کیا، ایچ ای سی کے ساتھ مل کر، مطلب 8 سیمسٹر ہیں بی ایس کے، اس میں 4 سیمسٹر کو کریڈٹ آف کر دیا، 4 کو نان کریڈٹ آف کر دیا۔ یعنی 4 سیمسٹر بچے جو قرآن پڑھیں گے ان کے نمبر لگیں گے، 4 کے نمبر نہیں لگیں گے۔ بچے تو پہلے نہیں پڑھتے تھے، چلو نمبروں کی وجہ سے ماڑا موٹا پڑھتے تھے، اب ان کا وہ بھی کر۔ یعنی ہم نے کوئی ایسی کام چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم قرآن پاک کو نعوذ باللہ بے حکت نہ کریں۔ وہ تو پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی گھر میں خاتون خانہ سر پورے گھر کی چھت سر پر اٹھا لیتی ہے، جاؤ بچوں ٹیوشن جاؤ، جاؤ بچوں ٹیوشن جاؤ، جاؤ بچوں ٹیوشن جاؤ، قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے۔ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر ہم امریکہ کو گالیاں دیں دن رات، ہندوستان کو گالیاں دیں دن رات، اس نے کبھی آ کر ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کیا؟ ہم اصل میں ایکچوئل اندر سے ٹھیک نہیں ہیں، ہم اندر سے ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی میل کچیل اتارنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میری بات سنو، پھر یہ تو تمہارے پاس ایسے تھا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، گویا قرآن پاک سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی گزران تنگ کر دیں گے، ان کے سکون چھین لیں گے، ان سے اطمینان چھین لیں گے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، ہوتے سوتے سارا کچھ موجود ہے، وہ کھا نہیں سکیں گے، وہ پی نہیں سکیں گے۔ اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور میرے بھائیو، اگر ہماری قیامت والے دن بینائی چلی گئی، اللہ نے ہم سے آنکھیں چھین لی، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھیں اس لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں کہ میری خواہش اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ یا اللہ میں نے اس دنیا میں اپنے نبی کو نہیں دیکھا، میری آنکھوں کو سلامت رکھنا، قیامت والے دن جنت میں جا کر تیرے نبی کو دیکھوں گا۔ یار میں اپنی آنکھوں کو اس لیے سنبھال کر رکھتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو اس لیے پاکیزہ رکھتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے غیر محرموں کو اس لیے نہیں دیکھتا ہوں کہ میں نے ان سے جا کر اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آنکھیں چھین لیں گے تو بندہ قیامت والے دن پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ یہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے، میری آنکھیں کیوں چھین لی ہیں، وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا میں تو مجھے نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ پڑھیے گا الگ بیٹھ کر قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 ان کو پڑھیے گا اور پھر اپنے بارے میں خود سوچیے گا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہی تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں اور تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تم بھلا دیے گئے۔ بس میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، خود اپنی نالائکی پر رونا آتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم سارا کچھ، ہم تو چائنیز میں بولنے لگے ہیں، ہم تو جاپانی نہیں سمجھنے لگے ہیں، انگریزی بھی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے تو قرآن پاک نہیں سمجھتے۔ اس کو پڑھے، سادہ ترجمہ پڑھے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تم بھلا دیے گئے ہو۔ اور آگے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، من اسرف، اس بندے کو جو زیادتی کرتا ہے، جو حد سے تجاوز کرتا ہے،
اور حد سے تجاوز کرنے کا خبردار کوئی اور مطلب نہ سمجھے. حد سے تجاوز کرنے کا مطلب اللہ نے اگلے الفاظ میں خود بیان کر دیا. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا تھا. وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا تھا. پھر یاد رکھو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ. یاد رکھو آخرت کا عذاب جو ہے وہ اشد ہے, زیادہ سخت ہے. وہ ابقا, اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. میرے عزیزو, میرے بھائیو, ہماری آپس میں خطبہ جمعہ کی بھی 7-8 سال کی رفاقت تو ہو گئی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے جنت کے ساتھی ہیں. ہم جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, ہم نے حضور کے حوض پر جا کر اکٹھے جنت کے پانی پینے ہیں. لیکن کیسے؟ آؤ اس مسئلے کو سمجھو. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا نا, یا بنی ارکب معنا, آج میرے بیٹے ہمارا ہم سفر بن جائے. ہم سفر بنو گے تو کامیابی ہوگی. اس زندگی کے سفر میں میرا اور آپ کا موضوع, میرا اور آپ کا مضمون, میری اور آپ کی گفتگو کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ وہاں بنے گا کیا, آخرت کا سبجیکٹ کیسے حل کرنا ہے. آج جب بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں تو بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس سوال کا کیا مطلب ہے, یار تیرے پاس نوٹس لکھے ہوئے سر نے کیا بتایا. ہمارا تو پیپر ہی آؤٹ ہو چکا ہے, ہمارا تو سارا کورس ہمارے سامنے ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ کریں گے تو کام آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لفظ جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ کو کیا کہا, میری بیٹی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے, تجھے عمل کرنا پڑے گا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو جس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب و نسب اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتا. تو میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کے اپنے دیکھیں کہ میرا اور آپ کا کہاں کھڑے ہیں. قرآن پاک کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ حدیث کو تو نعوذ باللہ ہم نے مشکوک قرار دے دیا نا. حدیثوں کو تو ہم نے تشکیک پیدا کر دی نا. حدیثوں کے بارے میں تو کلام شروع کرنا کر دیا نا. اب اگلا مرحلہ قرآن پاک ہے. اس کو بے وقت اتنا کر دیں گے, اس کو بے وقت اتنا کر دیں گے. میں آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ جو نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کو سیدھا کر لو, اپنی قل هو اللہ کو سیدھا کر لو. کوئی 2-3 آیتیں اپنی رکھ لو اپنے پاس, کوئی 2-3 آیتیں اپنی رکھ لو اپنے پاس جن کو میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھوں, جو میری تنہائی کی ساتھی ہوں, جو میری تنہائی کی ساتھی ہوں. جب میں اکیلا ہوں تو میں ان آیتوں کو پڑھوں, اور میرے گھر میں کوئی میرا تکیہ ہو جس میں میرے آنسو جذب ہوتے ہوں, اور میں اس وجہ سے رہوں کہ اللہ میں کیسا بندہ ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں نے سیکھنے کی کوشش تو کی تیرا قرآن پاک. اصل خرابی میرے عزیزوں یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو صحیح سمجھ لیا جو صحیح نہیں تھی. ہم نے قرآن اور حدیث کی جگہ پر اور قصے کہانیوں کو دے دی. ہم نے قرآن اور حدیث کی جگہ پر اور عمومی باتوں کو دے دی, اور دیگر قولوں اور اقوالوں کو دے دی, بزرگوں کی کہاوتوں کو دے دی. میرے بزرگ کی بات جتنی مرضی اچھی ہو وہ میرے سونے نبی کی بات سے تو اچھی نہیں ہو سکتی نا. ہم کہاں کھڑے, ہم نے کیا سلوک کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ. تو اس لیے میں آج کا جو موضوع ہے اس کو اس نام سے اس وجہ سے منسوب کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب اللہ میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قُلْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. سوچو, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے, ہر بات دین اسلام نہیں ہوتی ہے. دین اسلام وہی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور میرے نبی نے بتا دیا. کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو میرے نبی نے نہ بتائی ہو, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے بچنے کی میرے نبی نے تلقین نہ کی ہو. تو اللہ نے فرمایا بتاؤ ذرا ان سے پوچھئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی طرح فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ برابر نہیں ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ کون تھے؟ ان میں کہیں نبی کا سہیب نظر آتا ہے, کہیں نبی کے بلال نظر آتے ہیں, کہیں نبی کے خبیب نظر آتے ہیں, جن کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی, جن کی کھال ادھیڑ دی گئی, لیکن وہ اپنے نبی کے ساتھ خالص رہے,
دین کے ساتھ خالص رہے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جو چیز چاہیں لے لیں، تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا رکھ لیں۔ آپ نے کہا کیا چیز دے سکتے ہو تم؟ کتنی بڑی چیز دے سکتے ہو؟ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو، تو میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ وہ بات تھی جو اللہ کے نبی کے صحابہ میں گئی دین کے معاملے میں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار ان کا معاشرتی سٹیٹس کیا تھا؟ تو غلام تھے نا، عربی سردار تھوڑی تھے، وہ قریشی تھا، ہاشمی تو نہیں تھے نا، وہ تو حبشی تھے نا۔ لیکن جب سودا خالص کر لیا نا، جب سودا خالص لے لیا نا، جب اللہ کا دامن پکڑ لیا نا، جب یہ اعلان کر دیا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر امیہ نے بھی اپنے ظلموں کی انتہا کر دی، اور کسی نے جا کر سیدنا بلال کو خدا کا خوف کر، اپنے اوپر رحم کر، یہ تو کر کیا رہا ہے؟ یہ تو ٹکر لے سکتا ہے سرداروں سے؟ نہ کر، کوئی درمیانی راستہ کر لے، یہ تو کیوں اپنی ہڈیاں توڑوا رہا ہے؟ اب مجھے بتاؤ یار، ہمارے پاس تو ایسے کوئی سین ہی نہیں بنا، ہم نے تو دین کے لیے ایسی کوئی قربانی ہی نہیں دی ہے، ہمارے اوپر تو وقت ہی نہیں آیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں میرا اور ان کے طرز عمل کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ الحدید آیت نمبر 10۔ اس معاشرے میں بہت سارے لوگ جب ان کا بس نہیں چلتا نا نبی پاک کی ذات پر بات کرنے کو، پھر وہ صحابہ کو تخت مشق بناتے ہیں، پھر وہ صحابہ کی ذات پر بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا، ان تمام کے ساتھ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے الحسنہ، نیکی کا۔ اللہ نے ان کے ساتھ نیکی کا وعدہ کر دیا۔ میرے ٹیڑھ میں پیڑ کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے مولویوں کے ٹیڑھ میں کروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ کیوں بار بار صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں فلانا صحابی ایسے تھا، نہیں فلانا صحابی ایسے تھا۔ ہم جانتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ نیکی کا وعدہ کر دیا۔ اور آخری بات سمجھ کر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں سنا کر، دیکھیں جب اہل جنت نے جنت میں چلا جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں لے جا کر، اور جن کو سزا ہوگی ان کو سزا دے کر، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ جنت میں آئیں گے، اور آ کر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے حل رضیتم، ہاں بھی راضی ہو؟ تو ہم آگے سے کیا کریں گے؟ ہم یا اللہ بھلا ہم نے اب بھی راضی نہیں ہونا، آپ نے تو ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں اس ساری چیزوں سے اچھی چیز نہ دو؟ ہمارا تو ویژن ہے نا، ایک حد تک ہی دیکھتے ہیں نا، ہمارے پاس پیسوں کی گنتی ہے، اس کے بعد گنتی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھی چیز تمہیں نہ دو؟ تو جنتی آگے سے کیا کہیں گے؟ اللہ اس سے بھی اچھی کوئی چیز ہے؟ تم نے ہمیں وہ نعمت دے دی، ہر نعمت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب سے بڑی نعمت یہ ہے آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر راضی ہوں گا۔ یہ کہاں کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ جنت میں۔ میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے کہہ دیا۔ نہ کریں میرے عزیزوں، اس سے بڑی کوئی بد نصیبی اور شقاوت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں سب سٹینڈرڈ جملہ بولے، کوئی ایسا لوز جملہ بولے جو ان کی شان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور آگے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، اور سورۃ الحشر اللہ نے تو کمال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، فرمایا جو جنت والے وہی کامیاب ہیں، وہی کامران ہیں۔ اور جنتوں کا وعدہ میرے اللہ نے نبی کے صحابہ سے کیا، اہل ایمان سے کیا۔ سو میرے عزیزوں، اس دنیا میں ہر چیز دین نہیں ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہے نا، تو ہر بات کرنے والی دین نہیں ہے، اس کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھو۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ،
وہ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تذکرون. اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب. پاک اور ناپاک برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اللہ نے ونڈ کر دی قرآن پاک میں، فرمایا الطیبات، سورہ نور میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ایسے نہیں، اللہ نے بالکل واضح کر دیا. تو اس لیے میرے عزیزو ہر چمکتی ہوئی چیز ہونا نہیں ہوتی. تو فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. کیا کمال کر دیا اللہ نے کہا میرے نبی تم کہہ دو اس کو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے سونی لگے. حرام کو سونا کر کے پیش کیا گیا نا. 2 نمبر چیز کی کوالٹیاں زیادہ، لش پش زیادہ ہوتی ہے. فرمایا نہیں، کبھی اس بات پر دھوکہ نہ کھانا. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کہتے ہیں عقل والو اللہ سے ڈرو، عقل والو اللہ سے ڈرو، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا سکو، تاکہ تم سب کامیاب ہو سکو. تو میرے عزیزو اسی طرح پھر بات آج کی میری اور آپ کی بات کریں. اللہ نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی. فرمایا وہ شخص جو سردیوں کی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو سردیوں کی راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنے والا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نہیں برابر ہو سکتا. تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرو کہ ہمارے سامنے خالص قرآن و سنت موجود ہے. بس مجھے اور آپ کو اس کو لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.